الرحمن الرحيم والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا والعاديات ضبحا قسم ہے ہانپ کر دوڑنے والے گھوڑوں کی، فالمغیرات قدحا پھر جھاڑ کر آگ سلگانے والے گھوڑوں کی، فالمغیرات صبحا پھر غارت ڈالنے والے صبح کو، فأثرن به نقعا پھر اٹھانے والے اس میں گرد، فوسطن به جمعا پھر فوج کے اندر گھس جانے والے گھوڑوں کی۔ یہاں اللہ رب العزت نے گھوڑوں کی قسمیں بھی کھائی ہیں اور ساتھ ساتھ میں گھوڑوں کی صفات بھی بتلائی ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ذہن میں آتی ہے کہ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے سوا کسی کی قسم نہیں کھانی چاہیے، اور یہاں گھوڑوں کی قسمیں ہیں، کہیں پر واللیل رات کی قسم ہے، کہیں والفجر صبح کی قسم ہے۔ تو یہ بات یاد رکھیں، یہ احکامات اور جائز ناجائز حلال حرام یہ انسانوں کے لیے ہیں، اللہ تعالیٰ کسی چیز کے مکلف نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ پر کوئی قانون لاگو نہیں ہوتا، وہ جو کرنا چاہے اسے اختیار ہے۔ اور دوسرا، رب العزت جب کسی چیز کی قسم کھاتے ہیں تو اس چیز کی اہمیت بتاتے ہیں کہ دیکھو کہ تمہارے رب نے یہ کیسی چیز بنائی ہے اور کس قسم کی چیز اللہ رب العزت نے بنائی ہے، اللہ کی قدرت پہ غور کرو۔ تو اس لیے قسم اللہ کے سوا نہیں کھانی، وہ انسان کے لیے ہے، مخلوق کے لیے ہے، انسان کے لیے ہے، رب کے لیے یہ قانون نہیں ہے، اور وہ جو کرنا چاہے وہ کر سکتا ہے۔ لا یسأل عما یفعل وهم یسألون، اس سے کوئی نہیں پوچھ سکتا، وہ سب سے پوچھے گا، وہ سب سے سوال کرے گا۔ تو فرمایا ہانپ کر دوڑنے والے گھوڑوں کی، کہ جب دوڑتے ہیں تو ہانپتے ہیں جیسے سانس پھولی ہوئی ہو، اور فالموریات قدحا اور جب چلتے ہیں تو ان کے پتھریلی زمین پر ان کے پاؤں سے جو ہے وہ روشنی نکلتی ہے اور چنگاری نکلتی ہے، ایسے گھوڑوں کی قسم۔ فالمغیرات صبحا اور صبح صبح حملے کے ارادے سے کھڑے ہوئے ان گھوڑوں کی کہ جیسے ہی روشنی ہوگی تو ایک دم یہ حملہ کر لیں گے۔ اور فأثرن به نقعا اور پھر گرد اڑانے والے گھوڑوں کی، بھاگتے ہیں تو گرد اڑاتے جاتے ہیں۔ اور فوسطن به جمعا اور دشمن کی فوج میں گھس جانے والے گھوڑوں کی قسم۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں گھوڑوں کی قسمیں بیان فرمائی اور صفات بیان فرمائی ہیں کہ اس کے مالک نے اسے تھوڑے دن کچھ چارہ کھلایا، کچھ دانہ کھلایا، اس کے بعد یہ اپنے مالک کا اتنا تابع ہو گیا کہ اس کا مالک تیروں کی بارش میں گھوڑے کو لے جاتا ہے تو گھوڑا چلتا ہے، اس کا مالک سمندر کی طرف گھوڑے کو بھگاتا ہے تو وہ سمندر میں بھی چلنے لگتا ہے، اس کا مالک اسے جس طرف لے جائے یہ گھوڑا اسی طرف جانے کے لیے تیار ہے۔ تو اے انسان، ان الانسان لربہ لکنود، بے شک یہ انسان اپنے رب کا ناشکرہ ہے کہ اس کے رب نے تو اس پر اتنی نعمتیں کی ہیں، جو حقیقی کھلانے والا اور حقیقی رزاق ہے، جس نے اسے کھلایا پلایا، بولنا سکھایا، بڑا کیا، عقل دی، شعور دیا، دیکھنے کے لیے آنکھیں دیں، سننے کے لیے کان دیے، سوچنے کے لیے دماغ دیا،
چلنے کے لیے پاؤں دیے، اللہ نے اسے انسان بنایا اور اسے کھانا کھلایا، پھر اس کے نظام انہضام کو بنایا، اس کھانے کو ہضم کروا کر اس کے جسم کا حصہ بنا کر اسے طاقت بخشی، اور اس کے رب نے اس کے ساتھ کتنے احسانات کیے ہیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، وہ ایک گھوڑا جس کو اس کے مالک نے تھوڑا چارہ کھلایا ہے، وہ اس کے اتنے تابع ہو گیا۔ تو انسان تو اس گھوڑے سے سبق حاصل کر لے کہ جو تیرا حقیقی رزاق ہے تو اس کی ناشکری اور نافرمانی کیوں کر رہا ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ جو تمہارا حقیقی مالک اور پروردگار اور رزاق ہے اس کی ناشکری نہ ہو، اس کی نافرمانی نہ ہو۔ اب ناشکری ایک تو زبان سے ناشکری ہے، یار یہ کیا ہے یار، ہمارے ساتھ ہمارے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں، ساری مصیبتیں غریبوں کے لیے اور یہ ہیں اور وہ، یہ ناشکری زبان سے۔ اور ایک ناشکری سب کچھ ملا ہوا ہے آپ کو، آپ الحمدللہ الحمدللہ بھی کہتے ہیں، لیکن اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں تو یہ اس کی ناشکری ہے۔ باپ سارا دن صبح سے شام تک آپ کے لیے محنت کرے اور باپ کی اگر بات نہ مانی جائے تو کہتے ہیں اولاد نافرمان ہے، ماں باپ کی ناقدری ہے، ناشکری ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی یہ در حقیقت اللہ کی نعمتوں کی ناشکری ہے، اور اس کی نعمتوں کی شکر گزاری یہ ہے کہ جو نعمتیں اس نے دی ہیں اس نعمتوں کو اس کی منشا کے مطابق ہی خرچ کیا جائے، اس کی منشا کے مطابق ہی ان نعمتوں کو جو ہے وہ استعمال کیا جائے۔ تو یہاں پر اللہ رب العزت نے کس اسلوب کے ساتھ انسان کو جو ہے یہ بتلایا ہے، اس لیے کوشش ہو کہ انسان اللہ کی نافرمانی کر کے اللہ کا ناشکرہ نہ بنے، اور اللہ نے اگر کوئی نعمت دی ہے اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں۔ دیکھیں نا، ہم ایک طرف تو دیکھتے ہیں اگر کوئی بیماری آ گئی یا خدا نہ خواستہ کوئی ٹینشن آ گئی، ساری توجہ وہاں ہو کے ناشکری پر تو آتے ہیں، لیکن اس کے علاوہ جو اس کی ہزاروں نعمتیں اس طرف ہم کیوں متوجہ نہیں ہوتے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم پر اتنا سارا احسان کیا، اللہ تعالیٰ نے اتنا کرم کیا۔ سوچ کی بات ہے، میں ایک مضمون کہیں پڑھا تھا، تھوڑا تھوڑا یاد ہے، بھول رہا ہوں۔ وہ ایک آدمی نے، اس کا پتے کا آپریشن ہوا اور اسی سال اس کے بیٹے کا ایکسیڈنٹ بھی ہوا، بچ گیا، اسی سال وہ آدمی ریٹائر بھی ہو گیا۔ تو سال کے اینڈ پہ اس نے اپنی ڈائری میں لکھا کہ یہ سال میرے لیے بڑی پریشانیوں کا تھا، کہ اس میں میرے پتے کا آپریشن ہوا، میرے بیٹے کا ایکسیڈنٹ ہوا، میں اپنی نوکری سے بھی ریٹائر ہو گیا۔ اب یہ ڈائری اس کی بیوی نے پڑھی تو بیوی سمجھدار تھی، اس نے اس صفحے کے نیچے لکھا کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ مجھے ساری زندگی عافیت سے اس رب نے نوکری کی توفیق دی، اور میں صحت و سلامتی کے ساتھ اب اس نوکری سے ریٹائر ہو کر اب پینشن لے کر آرام کروں گا، اور اتنے عرصے سے جو میں پتے کی تکلیف میں تھا تو اللہ کا شکر ہے کہ اس سال اللہ نے میرے پتے کے آپریشن کو کامیاب کر کے مجھے اس تکلیف سے بچا لیا، اور اس سال اللہ کا کرم رہا کہ میرے بیٹے پر ایک ایکسیڈنٹ کا حادثہ آیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو محفوظ رکھا، اس کو زندگی دی، ایک نئی زندگی ملی اور اس کی جان کی حفاظت کی، اور یہ لکھ کر اپنے شوہر کو دیا، کہا کہ آپ یہ پڑھیں۔ تو اس نے جب پڑھا تو اسے خوشی ہوئی کہ واقعی سوچ کا فرق ہے، اگر اس اینگل سے سوچیں گے تو ناشکری نظر آ رہی ہے کہ جی ہمارے پہ بڑی مصیبتیں آئیں، لیکن اگر کسی اور پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں گے تو آدمی کو نظر آتا ہے کہ جناب اللہ تعالیٰ کا تو اس پہ مجھ پہ بڑا کرم رہا ہے، مجھ پر اللہ تعالیٰ کا بڑا انعام اور شکر رہا ہے۔ تو انسان اگر یوں سوچتا ہے تو اس کی ٹینشن میں کمی آتی ہے، اور پھر کبھی کوئی تکلیف خدا نہ خواستہ ہوتی ہے تو انسان اپنے سے پہلے والوں کی تکلیفوں پہ غور کرے
تو اس سے بھی دل میں تسلی آتی ہے، اس پر بھی جو ہے انسان کو زخموں پہ مرہم رکھنے کے مترادف سکون ملتا ہے۔ اسی لیے تو رمضان المبارک کے بارے میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ بھائی روزے آ رہے ہیں یار، گرمیاں ہیں بھائی، کیسے رکھیں گے بھائی، اور وہ پیاس بہت لگے گی، پتہ نہیں کیا ہوگا۔ تو اللہ نے تسلی دی، ایمان والوں تم پر اگر روزے فرض ہوئے ہیں تو یہ تم اکیلے نہیں ہو، بلکہ تم سے پہلے والوں پہ بھی ہوئے تھے، انہوں نے رکھ لیے تو تم بھی رکھ لو گے۔ ان کے روزے تو زیادہ مشقت کے تھے، وہ بعض شریعتوں میں تو روزے میں بات بھی نہیں کر سکتے تھے، اور وہاں کے روزے بھی سخت تھے۔ تمہیں تو پھر آسانی ہے، اس وقت تو رمضان میں رات کو جو ہے بیگم کے پاس بھی نہیں جا سکتے تھے، اور شروع میں تو یہ بھی تھا افطاری سے پہلے اگر سو گئے اور نیند کے دوران افطاری کا ٹائم ہو گیا اور افطاری کے ٹائم کے بعد آنکھ کھلی تو اب آپ کھا بھی نہیں سکتے، اب اگلے دن مغرب میں کھانا ہوگا۔ اتنی مشقتیں تھیں، انہوں نے بھی تو رکھے، تو تمہارے لیے تو پھر بھی آسانی ہے۔ تو انسان اپنے سے پہلے والوں کو سوچتا ہے تو اسے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ سکون عطا فرماتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت کی ان نعمتوں کا انسان جب تصور کرے اور استحضار کرے گا، اسے جو ہے وہ شکر کی عادت ہوگی۔ اس لیے ہم جب نمازوں کے بعد پڑھتے ہیں نا سبحان اللہ الحمدللہ، تو یہ الحمدللہ الحمدللہ پڑھتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی نعمتیں سامنے ہونی چاہیے کہ اللہ کا یہ بھی شکر ہے، اللہ کی اس نعمت پہ بھی شکر ہے، اللہ کی اس نعمت پہ بھی شکر ہے۔ اس لیے صبح شام 3 مرتبہ یہ دعا پڑھ لیا کریں، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے شکر انشاءاللہ آپ نے سمجھے ادا کر دیا۔ یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ فرشتے یہ الفاظ سن کے گھبرا جاتے ہیں کہ اللہ اس الفاظ کی نیکیوں کے ہم لکھیں گے کیسے، اتنی نیکیاں اس یہ الفاظ پڑھنے کے اتنے بڑا اجر ہے کہ ہم اسے لکھیں گے کیسے۔ 3 مرتبہ صبح 3 مرتبہ شام یہ اللہ کی نعمتوں کی شکر گزاری کا سمجھو اس نے حق ادا کر دیا۔ یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک۔ یہ دعا صبح شام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو بتلائی ہے، تو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ہو۔ ہم دیکھیں دعائے قنوت میں پڑھتے بھی ہیں وَنَشْكُرُكَ وَلَا نَكْفُرُكَ، اللہ تیرا شکر کرتے ہیں، ہم تیری ناشکری نہیں کرتے، لیکن کہہ رہے ہوتے ہیں لیکن ہم اس طرف توجہ نہیں ہوتی۔ تو اللہ رب العزت کی ان نعمتوں پر شکر کرنے سے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، میری نعمتوں پہ شکر کرو گے تمہاری نعمتوں میں اضافہ کروں گا، تمہاری نعمتوں میں زیادتی کروں گا۔ اس لیے اللہ رب العزت نے اگر کبھی خدا نہ خواستہ کسی آزمائش میں مبتلا بھی کیا تو اللہ تعالیٰ سے شکوہ نہ ہو، اللہ رب العزت کے بارے میں بدگمانی نہ ہو، اللہ رب العزت کے بارے میں نازیبہ الفاظ نہ کہے جائیں۔ ایسے بھی بدبخت لوگ ہوتے ہیں جن پر ذرا سی کوئی آتی ہے وہ زبان سے کفریہ کلمات شروع کر دیتے ہیں۔ ہمارا ہی گھر میلا تھا کہ اللہ کو نعوذ باللہ، یہ کوئی بات ہے؟ ابے بابا جاؤ اپنا کام کرو یار، زیادہ ملا پر نہیں کرو، ہم پر بڑے اللہ نے انعام کیے اور یہ کیا اور وہ کیا۔ یہ دیکھیں ایک تو ناشکری اور دوسرا کفر میں چلا گیا۔ یہ زلزلہ ہے نا کشمیر میں، تو ساتھی بتاتے ہیں جب ان سے کہا جاتا تھا کہ اب اللہ کی نافرمانی چھوڑ دو تو کہتے تھے پہلے اللہ نے ہم پر کون سا کرم کیا، اتنے ہمارے گھر تباہ ہو گئے۔ تو بھائی وہ جو کچھ بھی کرے وہ اس کی مرضی ہے، وہ ہمارا مالک ہے، اور مالک کو اپنی چیز میں تصرف کا اختیار ہوتا ہے کہ وہ جیسے بھی کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرمایا کرتے تھے، اور اس دعا کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ الفاظ تھے کہ اے اللہ تو میرے متعلق جو معاملہ بھی کرے گا یہ عین تیرے عدل کے مطابق ہے،
یہ عین تیرا عدل ہے، یہ عین تیرا انصاف ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت سے اس کا کرم مانگنا چاہیے، اس کے جو ہے فضل مانگنا چاہیے۔ تو انسان کو کہا کہ یہ کیوں نہ انسان تو ناشکرا ہے، ان جانوروں سے ہی سبق حاصل کرو۔ ایک کتا دیکھ لے نا، مالک کے لیے کتنی وفا کرتا ہے، اسے 2 دن کھانا دے دے تو پھر دیکھیں اس کے سامنے دم ہلائے گا، اس سے محبت کا اظہار کرے گا۔ تو ہم نے اتنا بھی اپنے رب کو نہیں پہچانا جیسے اس کتے نے اپنے مالک کو پہچان لیا۔ فرمایا یہ انسان ناشکرا ہے۔ وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ، اور اپنی اس ناشکری پر خود گواہ بھی ہے، جانتا بھی ہے۔ ہر ایک آدمی اپنی کیفیت کو جانتا ہے کہ میں کتنا پانی میں ہوں، کسی اور کو بولنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، اور یہ آدمی اپنے مال پر بہت محبت میں بہت پکا ہے، اپنے مال کی محبت میں پکا ہے، کہ اتنے دل میں مال کی محبت ہے کہ اس مال کو اس کی نہ زکوٰۃ دیتا ہے، نہ اس میں اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، کنجوسی کرتا ہے، بخل سے کام لیتا ہے۔ بخیل آدمی جو ہے وہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اس لیے جو آدمی اپنے مال کی زکوٰۃ نہ دے اور مال جہاں خرچ کرنا ہے وہاں بھی خرچ نہ کرے دل سے، تو سمجھ لو یہ مال کی محبت میں گرفتار ہے، اور اس آیت کی وعید میں وہ آتا ہے۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ باقی جو آدمی مختلف اوقات میں اللہ کی راہ میں دیتا رہتا ہے، مال کی زکوٰۃ پوری دیتا ہے، بس سمجھو اللہ رب العزت نے اس کے دل میں مال کی وہ محبت نہیں ڈالی ہے جیسے دنیا کے والوں کے دلوں میں ہوتی ہے۔ اب ایسا بھی ہوتا ہے کہ جہاں خرچ کرنا ہے وہاں بھی نہیں کرتا، سال میں 1 مرتبہ بیوی کے لیے ایک جوڑا لے کر آئے گا اور احسان کرے گا کہ میں نے بھائی دیکھ تیرے لیے پچھلی عید میں کپڑے نہیں لائے تھے، تو بھائی وقتاً فوقتاً اضافہ کرتا جائے۔ اپنی اولاد پہ خرچ کرتے ہوئے کنجوسی کرتے ہیں بعض لوگ، اولاد پر کھلے دلوں سے خرچ کیا کرو، اور کیا کہتے ہیں خوشی کے ساتھ خرچ کیا کرو۔ یقین کرو یہ اہل و عیال اور گھر والوں پہ خرچ کرنے سے اللہ رب العزت مال میں برکت عطا فرماتے ہیں، برکت نصیب فرماتے ہیں۔ اور جن کے والدین زندہ ہیں اور وہ ہیں بھی شادی شدہ، اپنے بھی اس کے بچے بیوی بھی ہے، لیکن ان کے والدین زندہ ہیں، بابا اپنے والدین پر خرچ کرتے ہوئے خوش ہوا کرو، دل سے خرچ کیا کرو۔ یقین کریں جب اپنی اولاد ہو جاتی ہے نا، پھر وہاں 10 روپے خرچ کرتے بھی موت آ رہی ہوتی ہے۔ بعض دفعہ خرچ تو کرتا ہے لیکن بڑا جبر کر کے، دل سے نہیں، خوشی سے نہیں کرنا ہے، دل سے خوش ہو کے بھائی میں نے اللہ سے سودا کر دیا ہے، میں نے اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کیا، اللہ مجھے اس سے کئی گنا بڑھا کر دیں گے۔ یوں فضائل کو سوچتے ہوئے آدمی کرے نا، بیزار ہو کے کیوں؟ اگر ان پر دل سے خوشی سے خرچ ہوگا تو دیکھو ان کی دعائیں نکلیں گی۔ وہ دعائیں نہ بھی دیں اللہ رب العزت تو دیکھ رہے ہیں، لیکن ان کی توقع بھی نہ ہو تم ایسا خرچ کرو۔ ایک شخص نے کسی بزرگ کو کہا حضرت میرے والدین میں جب بھی مجھے کچھ انہوں نے کہا میں نے ان کو لا کے دیا، پھر بھی ان کے گلے شکوے ختم نہیں ہوتے، ہمارے لیے کچھ کرتا نہیں ہے، یہ نہیں کرتا وہ نہیں کرتا۔ بہت پیاری بات کی انہوں نے، فرمایا کیا کہا تو نے؟ کہا حضرت جب بھی انہوں نے کچھ کہا نا، خواہش ظاہر کی، میں نے ان کو لا کے دیا ہے، پھر بھی ان کے گلے شکوے۔ تو کہا یہی تو تمہاری غلطی ہے کہ وہ کہتے ہیں تو تم لاتے ہو، ان کے کہے بغیر بھی تو کبھی کچھ لے جاؤ تو دیکھو اب کیسے دل سے دعا نکلے گی۔ اور بعض دفعہ ایسا ہے کہ ہمارے بچوں نے ہمیں کچھ کہا ہوا نہیں ہوتا، لیکن کہیں بیکری پر یا کسی اسٹور میں گئے، یہ بھی لے لیا، منی کے لیے یہ لینا ہے، منا کے لیے یہ لینا ہے۔ بچوں نے تو نہیں کہا لیکن یہ خود جائیں گے، خوشی ہو، بچے دیکھیں گے پاپا دل سے لگائیں گے، ذرا ہنس جائیں گے، خوش ہو جائیں، میرا دل ٹھنڈا ہو جائے گا۔ تو بھائی اماں ابا نے بھی تو کچھ نہیں کہا ہوتا، کبھی بغیر کہے ان کے لیے بھی تو کچھ لے جاؤ۔ کبھی کوئی کپڑے لے گئے، کبھی کوئی جوتے لے گئے، وہ دیکھیں گے تو بغیر کہے جب جائیں گے نا تو اس میں ان کی خوشی زیادہ ہوگی۔
او ہو بیٹا کیا ضرورت تھی لانے کی، اللہ تعالیٰ تمہارے مال میں برکت دے، یہ کرے وہ، کہنے میں یہ مسئلہ ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، وہ بعض دفعہ آپ کی توجہ نہیں اور آپ کو نہیں پتہ، تو کہنے میں بعض دفعہ یہ ہوگا کہ آپ ایک دن بھول جائیں گے، 2 دن بھول جائیں گے، کبھی نہیں ہوگا، تو وہ کہتے رہیں گے 2-3 بار، تو ظاہر بات ہے آپ نے ان کے فوراً اگر وہ چیز پوری نہیں کی تو دل تو ان کا دکھ رہا ہوگا۔ لیکن والدین سے بھی یہ گزارش ہے خدا را، بچوں کی بھی پوزیشن دیکھتے ہوئے اپنی فرمائش کریں۔ ایسا نہ ہو کہ اپنے چادر سے زیادہ پاؤں پھیلانے کی کوشش کی اور پھر بچے ناراض ہو، بچوں کے اوپر ٹینشن لائی اور پھر وہ بچوں کو گناہگار نہ کرو خدا نہ خواستہ۔ یہ بھی ایک بعض دفعہ مصیبت ہوتی ہے۔ بعض کے والدین تو جیسے ہم کہتے ہیں نا رجے ہوئے ہوتے ہیں، بالکل کھائے پیے ہوئے ہوتے ہیں، ان کو زیادہ اتنی ہرس، بعض کے ہوتے ہیں بس دیکھ بھی رہے ہوتے ہیں کہ گنجائش نہیں، بھائی یہ بھی لاؤ، یہ کیا بات ہے، یہ نہیں لائے، وہ نہیں، بھائی اس کی تنخواہ کو دیکھتے ہوئے بھی فرمائش کرو۔ اور بعض دفعہ یہ بیلنس بھی برقرار نہیں رہتا کہ اگر وہ کبھی اپنی بیگم کے لیے لے آیا تو اس کو جو ہے نا خواہ مخواہ بعض دفعہ ماں کو بھی تکلیف، ادھر لایا میرے لیے کیوں نہیں لایا؟ بھائی یہ دیکھو کہ اگر اس کے پاس گنجائش نہیں ہے، اس دن تمہارے لیے لایا تھا، 1 مہینے بعد اس کے لیے لے آیا، تو یہ تو سوچو نا کہ آپ کے لیے بھی تو لایا تھا، اب اس کے بھی تو حق ہے۔ یہ تھوڑی ہے کہ سارا آپ ہی کو، تو وہ بھی تو میرے گھر پہ آئیے، تو میرے زیر کفالت آئیے، میں اس کا خیال رکھنا بھی تو میرے لیے ہے۔ تو والدین کو بھی چاہیے کہ وہ اس طریقے سے کریں، اور اولاد کو چاہیے اگر اللہ نے گنجائش دی ہے تو پھر ایسا کریں کہ ادھر بھی خرچ کیا کریں ادھر بھی، اور کوشش یہ کریں ان کے کہے بغیر ان کی خواہش کو پورا کریں۔ یہ بعض دفعہ یہ سودا بڑا مشکل لگ رہا ہوتا ہے، لیکن یہ ہم اللہ سے سودا کر رہے ہوتے ہیں، اس کی برکات دیکھیے گا کتنی ہے، اس کی اللہ تعالیٰ کی طرف سے عنایتیں کتنی ہیں، یہ ہم اس کا تصور نہیں کر سکتے الحمدللہ۔ اس لیے اس بات کی کوشش ہو کہ خرچ جو ہے جہاں پر ضرورت ہے وہاں کی جائے، تو سمجھ لو اس کے دل میں مال کی محبت نہیں ہے، اور جب خرچ کریں تو اللہ کی رضا کے لیے، دکھلاوے کے لیے نہیں۔ پنکھا مسجد میں پنکھا بھی لگا دیا، اب حضرت آئیں گے تو پہلے آ کے مسجد کے بٹن دبائیں گے، ٹھک پنکھے کے نیچے شو کر رہے ہوتے ہیں، دکھا رہے ہوتے ہیں کہ بھائی میں نے کروایا یہ، تو پھر کیا فائدہ اس میں؟ تو پھر ہوا ہی آ رہی ہے، ثواب تو نہیں آ رہا۔ کہیں خرچ کر کے اتنے انجان بن جاؤ کہ جیسے ہم نے کچھ کیا ہی نہیں ہے، آہا اس میں جو مزہ ہے نا، آپ اس مزے کو سوچ بھی نہیں سکتے۔ نیکی کر کے بالکل بھول جاؤ، بابا مجھے پتہ ہی نہیں ہے میں نے کی ہے یا نہیں کی ہے، اس کو کبھی جتانے کی کوشش ہی نہ کرو، پھر دیکھو اس نیکی کے بعد مزہ کتنا آتا ہے۔ وہ حضرت زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے، ان کے دور میں لوگ دیکھتے کہ صبح ان کے گھر پہ راشن پڑا ہوا ہوتا، بڑے پریشان لوگ کہ یہ کون ڈال کے جاتا ہے۔ حضرت زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ کے انتقال کے بعد یہ بات سامنے آئی کہ وہ خفیہ راشن کا صدقہ غریبوں کے گھر میں کرنے والا وہ حضرت حسین کا بیٹا حضرت زین العابدین تھا۔ وہ بھی غسل کے لیے جب ان کی قمیض اتاری تو یہاں پر رسیوں کے نشان تھے، جس سے پتہ چلا کہ یہ بوروں کو اس طرح رسیوں میں باندھ کے لاتے تھے، جس کی 100 گھر ایسے نکلے کہ جن کی کفالت خاموشی سے وہ کیا کرتے تھے اور کسی کو پتہ تک بھی نہیں چلا۔ اس طرح کہ دائیں ہاتھ دے تو بائیں ہاتھ کو بھی نہ پتہ چلے، خاموشی سے۔ بلکہ اس دن کسی نے مزاحیہ پوسٹ کی، لیکن حقیقت بھی ایسی ہے کہ کسی پر صدقہ یا نیکی کرتے ہوئے اتنی خفیہ طریقے سے، جیسے جوائنٹ فیملی سسٹم میں بیوی کے لیے برگر چھپا کے لے کے جاتے ہو نا، اس طریقے سے جو ہے نا صدقہ کیا کرو کہ کسی کو پتہ ہی نہ چلے۔ اماں سے اور دوسروں سے بچانے کے لیے کئی تھیلیوں میں چڑھائے گا، پھر جیب کو کرے گا تاکہ خوشبو بھی نہ آئے،
اور پھر یہاں سے جائے گا اوپر گھر پہ رہتا ہوگا تو چھپا کے لے کے جا رہا ہے، جیسے جوائنٹ فیملی سسٹم میں اپنے باقیوں سے بچا کر اپنی بیگم کے لیے لے کے جا رہے ہوتے نا، تو کسی کو خبر تک نہ ہو، تو اس طریقے سے خفیہ طریقے سے صدقہ کریں، انشاءاللہ اس صدقے کا اللہ رب العزت اجر بھی عطا فرمائیں گے۔ تو بہرحال یہ تو لذت کی باتیں ہیں، اگر اللہ کسی کو نصیب فرمائے کہ نیکی کرو دریا میں ڈال، جو ہمارے بڑے کہتے تھے نا۔ اچھا اس کا ہم نے الٹا مطلب لے لیا، ہم نے یہ مطلب لیا بھائی کسی سے نیکی نہیں کرنی چاہیے یار، ادھر نیکی کا زمانہ ہی نہیں ہے، ان کے ساتھ احسان کرو، آگے سے ان کے دیکھو رد عمل، نیکی کر دریا میں ڈال، ہم یہ سمجھتے ہیں۔ حالانکہ ان بزرگوں نے جو نیکی کر دریا میں ڈال کہا تھا، اس کا پس منظر یہ تھا کہ جیسے دریا میں ایک چیز پھینک دی، اب اس سے ملنے کی، اس سے منفعت اور اس سے فائدہ حاصل کرنے کی اب کوئی توقع نہیں ہے، ایسے ہی کسی سے نیکی کر کے اب اس سے فائدہ لینے کی کوئی توقع ذہن میں نہیں ہونا چاہیے، اس سے منفعت کا کوئی تصور بھی ذہن میں نہ ہو، یہ مطلب تھا نیکی کر اور دریا میں ڈال۔ لیکن ہمارے ہاں تو دکھلاوے ہیں، ہم تو تبادلے کرتے ہیں نا، نیکی کرتے ہیں اس آسرے پہ کہ کل یہ بھی کرے گا، پھر تو یہ نیکی نہ ہو، یہ احسان تو نہیں ہوا، یہ تو تبادلہ ہوا۔ آج دیکھیں نا شادی بیاہ میں لفافہ بھی اس لیے دیتے ہیں کہ جناب اس کے بعد یہ بھی دے گا، یا اس نے بھی دیا تھا تو اس لیے میں دے رہا ہوں، اتنا بڑا اپنا نام خوبصورت لکھ کے لے کے جائے گا، نیچے ایڈریس بھی لکھے گا کہ کون سے لاکھ، پتہ چلے میں نے دیا ہے بھائی، میں نے دیا ہے، اور پھر نکالے گا، ابے 500 روپے خالی دیے ہیں، آئے تھے کار میں اور 500 روپے، تو اس نے تم سے قرضہ لیا تھا، دے دیا تو یہ بھی احسان مانو۔ تو بھائی یہ پھر اچھا پھر لکھتے ہیں کہ اب ان کی کسی کی شادی ہوئی نا، ہم نے بھی اتنے ہی دینے، بس ہم نے بھی اتنے ہی دینے، تو یہ تو کوئی ثواب نہیں ہے بھائی، یہ چکر میں تو کوئی ثواب نہیں ہے، اور کوئی بھی ہمیں نیکی نہیں مل رہی، ہم تو تبادلہ کر رہے ہیں، اس نے اتنا دیا تو میں بھی اتنا دوں گا۔ کمال تو یہ ہے جس نے آپ کے ساتھ اتنی بھلائی کی، آپ اس کے ساتھ اتنی بھلائی کریں۔ هل جزاء الاحسان الا الاحسان، نیکی کا بدلہ تو نیکی کی صورت میں ہونا چاہیے۔ تو یہ اس طرح ہم یہ کرتے ہیں کہ اگر کوئی اچھا کرے گا تو ہم اس کے ساتھ اچھا کرتے ہیں، جو اچھا نہیں کرتا ہم کہتے ہیں جائے بابا، ہم اپنا کام کریں گے، وہ اپنا کام کرے گا۔ فرمایا اس کے دل میں مال کی محبت بہت زیادہ ہے، اور مال آ جائے اللہ تعالیٰ آسانی کا دے، اللہ ہمیں فقر سے بچائے، کفر سے بچائے، فاقوں سے بچائے، اس سے بچنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہنا چاہیے، کسی کا محتاج نہ کرے، ہم اللہ تعالیٰ ہمیں دینے والوں میں سے بنائے، لینے والوں سے نہ بنائے، اتنا اللہ رب العزت عطا فرمائے وافر مقدار میں۔ لیکن جب وہ مل جائے اسے اچھی راہ میں خرچ کریں، اور اس کے دل میں اس کی محبت نہ آئے۔ مال کی جگہ جیب ہے، دل کی جگہ اللہ کی ذات ہے، ادھر وہی آئے۔ ایک بزرگ بہت پیسے والے، ان کو کسی نے اطلاع دی کہ آپ کا مال جو دریا کے سمندر کے راستے سے آ رہا تھا، جہاز غرق ہوا ہے، سارا مال آپ کا ڈوب گیا ہے۔ تو بیٹھے ہوئے کہتے ہیں الحمدللہ۔ تھوڑی دیر بعد ایک شخص آیا، کہا جی وہ کسی نے جھوٹی خبر پہنچائی ہے، آپ کا مال تو ساحل پہ لگ گیا ہے۔ فرمایا الحمدللہ۔ تو کہا دونوں کیفیتوں میں الحمدللہ کیوں کہا؟ کہا اس لیے کہا کہ جب پہلے نے آ کے خبر دی کہ آپ کا مال ڈوب گیا، مجھے ذرا سی بھی تکلیف نہیں ہوئی، تو اس پر میں نے شکر کیا کہ اللہ مال کی محبت میرے دل میں نہیں ہے، اور جب خبر آئی کہ بچ گیا تو اس پہ مجھے ذرا سی بھی خوشی نہیں ہوئی، میرے شکر کیا کہ مال کی محبت میرے دل میں نہیں ہے۔ انسان کو اللہ رب العزت نے اگر دیا ہے نعمت ہے، اچھی بات ہے، اسے اللہ کی راہ میں خرچ کریں۔ مال حلال طریقے سے آ جانا یہ کوئی معیوب اور برا نہیں ہے، لیکن مال ہو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ جیسا، حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا، جن کے مالوں پر بھی اللہ رب العزت کو محبت آتی تھی، ایسے لوگ تھے۔ اللہ تعالیٰ ان حضرات کے نقش قدم پر
ہمیں چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔